سے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ مجھ سے پوچھ نہ لیں، عیسیٰ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، لہٰذا تم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگ پھر میرے پاس آئیں گے اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا اور میں کیا کروں گا، فَأَخِرُّ ساجدہ، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں لمبا سجدہ کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے ایسی ایسی تسبیحات سکھا دے گا جو اب میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا اور وہ میں تسبیحات پڑھوں گا، اور آواز آئے گی یا محمد ارفع راسک سل توتا، اے پیغمبر اب آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ جو کہتے جائیں گے اللہ اسی طرح مانتا جائے گا۔ اشفا تشفا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ بے شمار ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، لیکن میں نے بتایا وہ بھی اللہ کی اجازت کے بعد۔ من ذا الذی، اللہ فرماتے کون ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اللہ کے ہاں سفارش کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی فرشتہ بھی اس طرح جرت نہیں کر سکتا کہ وہ بغیر اللہ کی اجازت کے وہ سفارش کرنا شروع ہو جائے، ایسے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اللہ اجازت دے گا تو اس کے بعد کوئی سفارش کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا کہ جو بعد میں ہونے والے معاملات ہیں، جو ہو چکے ہیں، جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جس طرح میں نے بتایا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم میں واعظ کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جبکہ علم کی نسبت انہیں اللہ کی طرف کرنی چاہیے تھی۔ تو جب وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ کشتی میں جب سفر کر رہے تھے تو ایک چڑیا آئی، چڑیا نے سمندر سے تھوڑا سا پانی لیا اپنی چونچ میں، اس کے بعد وہ چڑیا اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے یہ جتنا پانی چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے تمام دنیا کا علم، انبیاء کا، اولیاء کا، اصفیات کیا، سب کا علم، فرشتوں کا علم وہ اتنا ہے جتنا یہ چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی لیا ہے، اور جتنا آپ کو سمندر نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا واسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے آسمانوں زمین تمام کو وہ وسیع ہے۔ اب یہ کرسی کیا چیز ہے اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد ہے علم، اللہ تعالیٰ کا علم، زمین و آسمان ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ بعض نے کہا کہ کرسی سے مراد اقتدار ہے، یعنی کرسی بول کر اقتدار کو مراد لیا گیا ہے، لیکن یہ ایک تعویل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کرسی اسی طرح جس طرح کرسی ہوتی ہے اس کی ایک حقیقت ہے، یہ مجازی معنی میں نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ جو کرسی ہے موضع القدمین، یہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ اب وہ کیسے کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ موضع القدمین والی تفسیر کی ہے، اور بعض نے کہا جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے یہ ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ جو کرسی ہے فوق السماء السابعہ غیر العرش، یہ عرش کے علاوہ ہے اور ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد حرام میں داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کرسی کیا ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واسع کرسی، یہ کرسی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع سماوات کا حلقۃ فی الفلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو 7 آسمان ہیں، اب آپ جانتے ہیں آسمان کتنا بڑا ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ جو ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 7 آسمان ہیں یہ اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح جس کو صحرا میں پھینک دیا گیا ہو۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ کرسی کتنی بڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ
جو 7 آسمان ہیں ایک انگوٹھی کی طرح ہے جس کو صحرا میں پھینک دیا گیا ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ انگوٹھی یہ کتنی معمولی سی ایک چیز ہے، اور صحرا کے اندر اگر یہ پڑی ہے تو یہ انگوٹھی تو وہاں پر نظر بھی نہیں آتی، یعنی اللہ کی کرسی اتنی عظیم ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی یہ جو کرسی ہے، یہ عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح انگوٹھی کو آپ نے صحرا میں پھینک دیا ہے، یعنی یہ جو کرسی ہے یہ عرش کے مقابلے میں بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوٹا بیان کیا، اور فرمایا کہ جو اللہ کا عرش ہے لا یقدر احد، اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جو اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے، وہ عرش ہے۔ عرش کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اسے فرمایا لکھ لے۔ زمین آسمان پیدا کرنے کے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ لکھ لے۔ اس نے کہا یا اللہ ما تو میں کیا لکھوں؟ فرمایا ما کانا و ما یکون، جو پہلے ہو چکے وہ بھی سارے کا سارا لکھ لے، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے وہ بھی سارے کا سارا لکھ لے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں 7 ایسی آیات ہیں جس میں بتایا گیا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم، طاقت، قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یکون من نجوی ثلاثہ الا هو رابعہم، جب آپس میں 3 بندے کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے، علم کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ سے بے خبر ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ باخبر ہوتا ہے ان سے۔ فرمایا کہ جب 5 لوگ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ یا اللہ تو اور بھی ایک بات بتا دیتا تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ کلیئر ہو جاتا۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے، ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم، فرمایا کہ جب 3 لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ان کے پاس اللہ ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا علم بیان ہو رہا ہے، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی، اللہ تعالیٰ کا علم بیان ہو رہا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یا اللہ تو نے اتنی بڑی بات چھوڑ دی ہے تو یہ بھی بتا دیتا کہ جب 3 بندے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے پاس، اور 5واں میرا پیغمبر بھی ہوتا ہے، یہ نہیں اللہ نے بتایا، یہ نہیں بتایا۔ اب قرآن نے ایک ایک عقیدہ واضح کر کے بتا دیا ہے، اسی لیے تو لوگوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ وہ کہتے ہیں پہلے 16 علم پڑھو اس کے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھنا۔ اب نہ کوئی 16 علم